ہمارے یہاں اعتکاف میں کیا ہوا، چند سال پہلے جو معتکفین حضرات بیٹھے تھے، انتظامیہ کی طرف سے ان کی ترتیب بنی، جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے صبح فجر کے بعد یہ تسبیحات، پھر اشراق کی نماز، پھر چاش کی نماز، پھر ظہر کی تو ہے ہی، پھر فلاں فلاں، پھر مغرب کے بعد یہ والے اوابین، پھر عشاء کے بعد تراویح، اس کے بعد کھانا، پورا اسکیجول بنا دیا، پھر رات کو تہجد۔ اب کیا ہو رہا ہے، صبح تہجد میں اٹھا رہے ہیں، چلو تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا عبادت کرنے آئے ہو؟ کئی سال پرانی بات، تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا نماز پڑھنے آئے ہو؟ ہاں نماز پڑھنے، یہ نہیں اعتکاف میں آئے ہو، سونے آئے ہو، اڑو۔ وہ بیچارہ اٹھ رہا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا میرے ہاتھ میں انتظام نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے، میں انتظامی چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ مجھ سے مشورہ لیا کہ مصعب کیسی خاندانی ترتیب چل رہی ہے، میں نے کہا بالکل بھی خاندانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا صرف 5 فرض نمازوں میں دیکھو، جو بندہ نہیں آ رہا ہے نا اس کو پکڑو، اس کے علاوہ تراویح میں بھی ضروری نہیں ہے۔ سنت موقدہ ہے تراویح، لیکن یہ سنت موقدہ جماعت سے نہیں واجب لازم ہے، اخپل طریقے سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، سنت موقدہ پہ بھی تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی عمل کرا سکتے ہیں آپ، گن پوائنٹ پہ صرف فرض نماز کی پابندی ہوگی مسجد کے اندر، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ میں نے کہا اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہیں بھائی، بعض دفعہ آدمی کو نہیں وہ ہوتا، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کی پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے، اس کو پیٹ میں گیس بن رہی ہے، بار بار وضو کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ نے اس کو لا کے زبردستی کھڑے کر دیا وہاں پہ کہ بھائی تو پڑھے گا یہاں نماز۔ میں نے کہا بالکل 100% ساری ترتیبیں کیا ہیں، غلط۔ 5 ٹائم نماز پڑھے گا بس، اس ہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہا کمبخت، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر تو یار تم کیا مزے میں فلم دیکھنے آئے ہو یہاں پہ؟ فرض نماز تو پڑھو۔ تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب ایک چیز کو اللہ نے لازم نہیں کیا، تہجد اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے، اللہ نے ریلیکس دیا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بیچارہ کو نیند پوری نہ ہوئی ہو، آپ نے معتکف کو ٹھڈے مار مار کے اٹھا دیا، اٹھو یہاں کیا کرنے آئے، پیڑے کھانے آئے یہاں پہ؟ تو پھر وہ مجھ سے کہتے تھے کہ پھر آپ جب سختی نہیں کریں گے تو ٹائم ویسٹ کریں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹائم ویسٹ سے بچانے کا طریقہ ان کو فضائل سناؤ کہ دیکھو یار اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، تہجد پڑھو، بہت ثواب ملے گا۔ اور میں نے کہا ہر ایک کا ٹائم نا اس کی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 5 ٹائم نماز زندگی میں نہیں پڑھی، بےچارے اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے، یہ 5 ٹائم نماز ہی پڑھ لے تو ان کا ٹائم قیمتی بن۔ اچھا میرا ایک اعتکاف میں ایک اصول ہے، اعتکاف میں جو ابھی ہے نا اعتکاف، کوشش کریں بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں بیٹھیں۔ میرا ایک اصول یہ ہے کہ بھئی فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف والوں سے، یہ میرا اصول ہے، یہ نہیں میں بتا رہا ہوں، لیکن میں کمیٹی کو پابند نہیں کر رہا اس کا، ان کی اپنی رائے ہے کہ فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف میں، کسی کو فرض نماز مت چھوڑنے دو، باقی ساری چیزیں اس کے اوپر۔ اشراق پڑھے ترغیب دو اس کو، نہیں پڑھتا سونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح و شام کی تسبیحات کی ترغیب دو، پڑھ لے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا سونے دو۔ تراویح پوری پڑھے، تراویح تو سنت موقدہ ہے، اس کی تو زیادہ تاکید ہے، لیکن چونکہ ہے بڑی لمبی نماز، کس کو پیٹ میں تکلیف ہے، کس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یہ ہم نہیں جانتے، تو یہ گن پوائنٹ پہ پڑھانے والی بولو نا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی نہیں پڑھ رہا تو بیٹھ کے پیچھے گپے نہ کر مارے، باتیں نہ کرے، چپ بیٹھا رہے آرام سے۔ اگر نہیں ویسے تو پڑھو نا، آئے کس سلسلے میں ہو یہاں پہ؟ اگر تراویح بھی نہیں پڑھو گے، نماز بھی نہیں پڑھو گے، تسبیحات بھی نہیں کرو گے، تو اعتکاف میں آئے کس سلسلے میں ہو؟ تو ترغیب تو دی جائے گی، ملامت بھی کی جائے گی، لیکن زبردستی اس میں بولو نہیں۔ میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے اعتکاف والوں کو نا اسکرو سے ایسا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، سب کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے، کسی کا موڈ ہے کسی کا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اٹھو۔ پھر ان سے تہجد پڑھوائی جاتی ہے رات کو، صبح اشراق پڑھوائی جاتی ہے، اشراق سے پہلے سونے نہیں دیا جاتا، پھر لازمی ان سے سب سے 20 رکعتیں تراویح امام کے ساتھ پڑھوائی جاتی ہیں، اور پھر وہ فلانا ذکر کروایا جاتا ہے، پھر اتنے بجے اتنا ذکر۔ بھائی یہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، ہر ڈیزائن کا بندہ ہے جس نے کبھی زندگی میں مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، صرف فرض پڑھ لے وہ غنیمت ہے، مسجد میں ٹائم گزار لے۔
تو ان چیزوں میں زبردستی بولو نہیں کرنی چاہیے. دیکھو چند دن پہلے اپنی باتیں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا ہے, صرف ایک موٹیویشن کے لیے. اب سحری میں سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے نا کم سے کم. تو بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے, بیٹا تم بھی پڑھ لو, بس ایک دفعہ بول دیں بیٹا تم بھی پڑھ لو, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو زیادہ بد اخلاقی نہ کریں. اخلاق کی حفاظت یہ تہجد کی حفاظت سے بولو زیادہ ضروری ہے. ٹھڈے مار مار کے پڑھا رہا, اٹھو پڑھ نماز, پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی, نہیں پڑھے یہ چیزیں اپنی خوشی سے ہوتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے اور عادت بھی پڑتی ہے. گن پوائنٹ پہ ہوتی ہیں تو اس زمانے میں کم از کم فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اعتکاف والوں کے بارے میں مسجد کی انتظامیہ جو دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا بیان جاتا ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف والوں کو بیٹھنے دو تمیز سے. بس بولو نمازوں میں کوئی سوتا ہوا نظر, فرض نماز تو ضروری ہے نا, کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے ہمیں, الا یہ کہ کوئی بیمار ہو, باقی بالکل آپشنل ہے. ہاں مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بیٹھے ہوئے ادھر ہا ہی گپے مار رہے ہیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کی ٹک ٹاک پہ, اور یہ سب اس سے نہ بیٹھتے زیادہ اچھا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے جو بھی آیتیں پڑھی, اللہ نے مسجد کے تقدس کا ہمیں حکم دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, اللہ کہتے ہیں یہ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے گی. تو ایسے ہو ہی پڑے ہوئے ہونا اور گپے مارنا اور جتھے بنا کے, اب تو یہ کرسیوں پہ نمازوں کا رواج بھی ہو گیا. اب تو ایسا لگے گا جیسے ہوٹل, کرسیاں رکھی ہوئی, بندہ ادھر بیٹھا ہوا, بیچ میں چائے چل رہی ہے, سگریٹ اور گٹکا رہ گیا بس. اس لیے مسجد کا بہت زیادہ احترام ضروری ہے. باقی اس میں اعتکاف والوں پہ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے تو اس چکر میں بھاگ چکے ہوتے ہیں. بہت سے بھاگ بھی جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے کریں گے عبادت یا آپ کے کہنے سے. کسی کا تہجد اول وقت میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا درمیان میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور کسی کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, وہ کہتا ہے بھائی میں فرض پڑھ لوں بڑی بات ہے. آپ گن پوائنٹ پہ سب کو معمول بنا کے دے دینا چاہیے, شیڈول بنا کے دے دینا چاہیے کہ بھائی یہ معمولات ہیں, یہ کریں, کر لے ٹھیک ہے. نہیں تو صرف جیسے تبلیغ میں ہوتا ہے نا, تبلیغ میں جب آپ کو سہ روزے کے لیے لے کے جاتے ہیں, اشراق کی ترغیب بھی ہوتی ہے, صبح و شام کی تسبیح بھی ہوتی ہے, بندوق رکھ کے کوئی نہیں تسبیح پڑھواتا آپ سے, سمجھ رہے ہو. تبھی لوگ سال بھی لگا کے آ جاتے ہیں, اور پھر معمولات کے پابند بھی ہو جاتے ہیں.